بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آدمی، برا انسان جادو کر کے ہمارے کو نقصان دے رہا ہے، یعنی کائنڈ آف ہماری تقدیر میں تبدیلی لا رہا ہے، تو یہ تو بے انصافی ہو گئی نا۔ اچھا، نمبر 1 پہلے سوال، کیا جادو صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو اب نوکری نہیں مل رہی، اب رزق میں ترقی نہیں مل رہی کیونکہ کسی نے جادو کیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ جو کہتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بخت بند کروا دیا ہے، وہ ہمیں بچہ نہیں ہو رہا اور وہ کسی نے جادو کیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کیا کوئی انسان اتنا پاور حاصل کر سکتا ہے غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، گناہ کے طریقے سے، جس میں مجھے یہ نقصان دے سکتا ہے کہ میری نوکری پہ لاک لگا دے، میرے اولاد ہونے پہ لاک لگا دے، میرے بخت پہ لاک لگا دے، میری شادی پہ رکاوٹیں ڈال دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ کیا ہم جائیں وہ دکانداروں کی طرف، جیسے آج کل بڑی دکانیں ہو گئی ہیں نا، جادو کا توڑ، جادو کا توڑ، دکانداروں کے پاس جائیں اور جادو کا توڑ کروائیں؟ یا اہل بیت نے اس کے متعلق کچھ بتایا ہے؟ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، کیا ہم اپنی سستی، اپنی فیلئر، اپنی نالائقی کا الزام جادو پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے، نمبر 1، ہاں جادو ایک انسان گناہ کے طریقے سے، غلط اعمال کر کے، جو کہ حرام ہے اسلام میں، ایک چیز حاصل کر کے مجھے نقصان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو کسی دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اہل بیت نے اس کا توڑ بتایا، نسخے بتائے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 3، بھائی 95% ہوتا یہ ہے، جیسے کل میں نے کہا تھا نا کہ بھائی اگر کوئی غصہ کر رہا ہے تو پہلے ڈسکور کرو یہ غصہ کر کیوں رہا ہے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ڈسکور کرو یہ غلطی کر کیوں رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر تمہاری شادی نہیں ہو رہی، اگر تمہیں بچہ نہیں ہو رہا، اگر تمہیں فیلئر کا سامنا ہو رہا ہے، اگر بزنس میں ناکامی ہو رہی ہے، کیوں جادو پہ تہمت لگا رہے ہو؟ پہلے ڈسکور تو کرو، کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے۔ 95% ہم لوگ تلاش نہیں کرتے کہ بھائی یہ رکاوٹ کیوں آ گئی، یہ میرا رزق کیوں کم ہو گیا، یہ کیا نام ہے میری نوکری، میرے بزنس یا میرے فیملی میں یہ پرابلم کیوں آ گئی؟ فوراً ہم کہتے ہیں او فلاں نے جادو کیا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں نمبر 1 امکانات ہیں جادو کے، نمبر 2 جادو کے توڑ کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اہل بیت نے بتایا ہے کیا کرنا ہے۔ نمبر 3، اکثر ہوتا یہ ہے کہ جادو شادو کچھ نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ وہ جناب ہم کوشش نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے ڈسکور کرنے کی، ڈائیگنوز کرنے کی اپنی پرابلم کو، کہ بھائی یہ اصل میں یہ ایشو کب سے ہوا، کیوں ہوا، کہاں سے ہوا۔ ڈائیگنوز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، اور وہ ہم خود سولو کر سکتے، اس کا جادو سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جو سوال آیا تھا، اب ان کے بھی جواب دوں گا، لیکن جو سوال آیا تھا کہ اگر کوئی مجھے جادو کر لیتا ہے، میری تقدیر بدل لیتا ہے، یا کوئی مجھے نقصان دے دیتا ہے، تو یہ تو انفیئر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں اور وہ جادو کر رہا ہے۔ اب یہ سوال جو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کسی نے جادو کر لیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ انفیئر ہے، تو اس کا طریقہ اہل بیت نے بتایا۔ اہل بیت نے کہا کچھ دعائیں ہیں، کچھ نسخے ہیں، کچھ تعویذ ہیں، کچھ ہیرز ہیں، وہ تم اپنے پاس رکھو، کوئی تم پہ جادو کر نہیں سکے گا، کوئی تمہیں نقصان دے نہیں سکے گا۔ جیسے وہ پریکاشن والا ہے نا کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور، تو انسان اگر ان چیزوں سے بچنا چاہے تو وہ کچھ اعمال ہیں، کچھ نسخے ہیں، کچھ دعائیں ہیں، اس پہ عمل کرے گا۔ جیسے میں نے کہا کسی دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ انگلینڈ میں تو ٹی ویوں پہ اعلان ہوتا ہے جادو کا توڑ، 100 پاؤنڈ دو، 500 پاؤنڈ دو، 1000 پاؤنڈ تک بیچاری خواتین کو لوٹتے ہیں، اور بیچاری خواتین دھوکے میں ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی دیتی ہیں، اور بزنس چل رہا تھا ان کا دھوکے کا۔ حالانکہ اہل بیت نے بہترین نسخے بتائے، ابھی میں آپ کی خدمت بتاؤں گا۔ ایک بہت آسان، معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق، اس کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ 2 آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک اس کی تلاوت کریں، اور آیت الکرسی کے بارے میں متعلق روایات بتاتی ہیں کہ اگر آپ 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو خود خدا آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، یعنی کہ فزیکلی۔ روایت ہے کہ جو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اتنے فرشتے آئیں گے، 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اتنے فرشتے، 3 مرتبہ آیت الکرسی اتنے فرشتے، 4تھی مرتبہ آیت الکرسی اتنے فرشتے، 5ویں مرتبہ جب آیت الکرسی اللہ فرشتے کو کہے گا تم چلے جاؤ، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔
5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ، اسی لیے ریکمینڈڈ یہ سفر میں جب جاؤ 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 5 آیت الکرسی پڑھو، معوذتین یعنی ناس اور فلق کی تلاوت کرو، اور کیا کریں، اور ایک ذکر ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ ایک شخص کو سکھایا، کہا وہ ڈرا ہوا تھا کہ مجھ پہ کوئی جادو ہوگا، یہ ہوگا، امام نے کہا یہ پڑھو، بسم اللہ العظیم بسم اللہ العظیم رب العرش العظیم الا ذہبت وانقرضت، یہ وہ دعا ہے، آپ نے پڑھ لی۔ اچھا اس کے علاوہ حرز جواد ہے، حرز جواد بھی خاص طریقے سے لکھا ہونا چاہیے اور پھر چاندی میں ہونا چاہیے، صحیح والا، صحیح پروسیس کے ساتھ، وہ رکھیں اپنے پاس۔ اس کے علاوہ ایک بہترین تعویذ ہے، والد محترم نے اس کا ایک کلیکشن بنایا ہے مختلف تعویذوں کا اور حرزوں کا، وہ ہمارے پاس ہے، جسے چاہیے ہم دے دیں گے، اپنے جیب میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنی گاڑی پہ رکھ لیں، بلکہ یہ ایسے کریں گے کہ اس کو دیں گے جو آخر تک وہ 500 صلوات پڑھتا ہو، اس کو دیں گے۔ بہترین حرز ہے، سپر پاور حرز ہے، یہ ہم نے جس کو دیا ماشاءاللہ اس نے خود آ کے بتایا کہ مولانا جس کو بچے نہیں ہوتے تھے ان کو بچے ہو گئے، کیونکہ اس میں جتنے بھی اہل بیت کے حرز اور تعویذ ہیں ان کا ایک کلیکشن بنایا ہے والد محترم نے، بہت عمدہ ہے، ہم بھی اکثر اپنے پاس رکھتے ہیں سفر میں مشکلات سے نجات کے لیے۔ یہ آپ پریکاشنز رکھیں گے تو کوئی نہ آپ پہ جادو کر سکے گا، نہ آپ پہ تعویذ کر سکے گا، بلکہ دیکھیے یہ جو نظر بد ہے نا، روایات بتاتی ہیں کبھی کبھی آپ کو خود اپنی نظر لگ سکتی ہے، آپ آئینے کے سامنے آئے، واہ بھائی واہ آج اچھا لگ رہا ہوں، نظر لگ گئی۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے بھی یہی معوذتین پڑھیں، یا جب کسی مومن کو آپ نے دیکھا، کسی بچے کو دیکھا آپ نے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو آپ کہیے اللہ اکبر، ماشاء اللہ، آہستہ دل میں کہیں، ضرور نہیں کہ بلند آواز سے کہیں، ان ممالک میں آپ بلند آواز سے روڈ پہ اللہ اکبر کہیں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کسی مومن بھائی کو دیکھا، کسی کی گاڑی اچھی لگے، کسی کے گھر میں آپ گئے، واہ کیا گھر ہے، کسی کا بزنس آپ نے دیکھا کیا اچھا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر ماشاء اللہ، تو نظر بد سے وہی بچ جائے گا۔ اور اگر کسی کو نظر بد سے بچنا ہے تو روایات بتاتی ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھو، خود پہ دم کرو، بچوں پہ دم کرو، بچوں کو اسکول بھیج رہو ناس اور فلق پڑھو، دم کر کے بھیج دو۔ اچھا اگر کسی کو نظر بد لگ گئی، فار ایگزامپل یوں قنوت کرو، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ ناس، ایک مرتبہ فلق، ایک مرتبہ توحید پڑھو، اور پھر یہ منہ پہ ہاتھ پھیر لو، اللہ نظر بد سے بچا دے۔ دیکھیں تو اب سوال یہ ہوا، نمبر 1 جادو کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ نمبر 2 اس کا توڑ اہل بیت نے بتایا یا ہم دکانوں پہ گھومتے پھرے، دکان پہ نہ جائیں، اہل بیت نے توڑ بتایا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ نمبر 3 اب ہم پہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری تقدیر پہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس نے شیطنت کی ہے، جیسے کوئی وائرس، جیسے کوئی بیماری، جیسے میں ابھی باہر نکل رہا ہوں اور کسی نے مجھے تیر مار دیا، میں نے دیکھا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا، اگر مجھے پتہ ہے وہاں پہ کوئی پاگل آدمی بیٹھا ہے جو تیر پھینک رہا ہے تو میں دوسرے روڈ سے جاؤں گا، احتیاط کروں گا، ہے نا ایسا؟ اس میں بھی ایسے ہمیں معلوم ہے کہ جادو ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کچھ خبیث لوگ جادو کر سکتے ہیں، اور اس کا اہل بیت نے توڑ بھی بتایا ہے، اس سے بچنے کا بھی پریکاشن بھی بتایا کہ یہ نسخے اس پہ عمل کرو تو تمہیں جادو کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ بھائی 95% غلطی میری اپنی ہوتی ہے، میری اپنی غلطی سے میرا موبائل گر گیا، آئی فون 14 پرو میکس ٹوٹ گیا، میں کہتا ہوں یہ کسی نے جادو کیا ہوگا، ارے بھائی تو نے خود غلطی کی ہے۔ اچھا پھر بھی اگر گر گیا تمہاری غلطی سے، تم نے پروٹیکٹر کیوں نہیں لگایا؟ پروٹیکٹر لگاتے تو بچ جاتا۔ یعنی ہم جب ڈسکور کریں گے اپنی پرابلمز کو، ذرا سوچیں گے، پتہ چلے گا کہ کیا ہے وہ، کوئی ہمارے اندر ہی کوئی پرابلم، کسی بیچارے جادو کا کوئی اس میں ہاتھ سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔